منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وصدقه المولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اپنی خود کی یاد دہانی اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے سورہ طٰہٰ کی 55ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہم جب بھی اس آیت کو سوچتے ہیں یا جیسا کہ ہم عمل کرتے ہیں، کسی کی تدفین پہ جا کر 3 مرتبہ مٹھی پیش کرتے ہیں کہ اسی سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، پھر دوسری مرتبہ اسی میں ہمیں واپس جانا ہے، اور تیسری مرتبہ یہیں سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے روز قیامت کے لیے۔ چونکہ ہمارا ابتدائی وقت اس کنٹری میں جس طرح سے گزرا کہ ہم جیسی سہولت ہو وہاں پہ غسل دیا کرتے تھے، جیسی سہولت ہو ہم اس کا استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذرائع آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، اور اس میں جستجو ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کو یہ کتنی اہمیت دہ چیز ہے، اور ہم سب کو چونکہ اس زمین کی غذا بننا ہے تو شرعی اعتبار سے جو احکامات ہم پہ جاری و ساری ہوئے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہم میں شعور نہیں تھا، نالج نہیں تھی یا ذرائع نہیں تھے، تو ہم جو کر گزرے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن کسی چیز کا معلوم ہونے کے بعد دوبارہ اس پہ عمل کرنا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میت کو ایک مقام سے دوسرے مقام بھیجنا ہے۔ حالات حاضرہ کے مطابق کوئی صاحب کال کیے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھیجنے کا طریقہ آپ کے پاس ہے کیا؟ تو میں ابھی یہاں پہ قبرستان کی جگہ لے کر تدفین کا طریقہ جانتا ہوں کہ میت کو کیسے حاصل کیا جائے، غسل کے لیے ذمہ دار شخصیتیں موجود ہے، جگہ کا اہتمام ہے اور تدفین کا اہتمام ہے۔ میں نے ان کو جواب میں یہ کہا کہ ہم اس کے سخت مخالف ہیں، میت کو یہاں سے دوسرے مقام پہ بھیجنا۔ والیوم 2 بک 23 حدیث 39۔ ایک صحابی رسول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور رات ہی رات میں ان کی تدفین فرما دی جاتی ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے. اور جب فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کو رات کے اندھیرے میں ہم تکلیف دینا نہیں چاہے اور رات رات آپ کے حکم کے مطابق ہم نے اہتمام کر دیا. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انتقال ہوتا ہے، اگرچہ آپ رات کے اندھیرے میں بھی تدفین کر دو تو وہ بہترین چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جا کر ان کو نماز جنازہ قبر پہ پیش کرتے ہیں. اور دوسری ایک حدیث بک 2 والیوم 23 48 نمبر، یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو غسل دو، اتنا مرتبہ غسل دو تب تک کہ آپ پاکیزگی محسوس نہ کرو. اور جب وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے غسل دے دیا تو اپنے کمر پہ بانا ہوا اپنا رومال دے کے کہتے ہیں کہ اس پہ اڑا دو. ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حدیث یاد آ گئی کہ وہ جب بھی جو ایک دم بیماری میں علیل ہوتے، جو اٹھ نہیں پاتے، یہ سمجھیں کہ ان کی کیفیت بالکل خستہ حالت ہو گئی اور توانائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ ان کو جا کر ہاتھ رکھ کے یہ دلاسا دیتے اور یہ کہتے لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ اللہ آپ کو پاک و صاف کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو بیمار کی دعا ہوتی ہے وہ اپنے حق میں نہیں لیکن دوسروں کے حق میں بڑی مفید ثابت ہوتی ہے. آپ کا ذہن بنا رہا ہوں مدعے پہ آنے کے لیے کہ میرا انکار میتوں کو بھیجنا، جب سے میں نے ایک پروفیسر صاحب کی میت بھیجی، وقت کے بہت بڑے عالم دین، تب تک کہ میں خود بھی ان چیزوں سے واقفیت نہیں تھی، تو جب میں نے وہ دستاویزات کو دیکھا کہ اس دستاویزات کو لے جا کر مجھے کونسلیٹ پہ دینا پڑا اجازت نامے کے لیے. جو بھی کنٹری میت جاتی ہے اس کے دستاویزات دینا پڑتے ہیں، ڈاکٹر نے سرٹیفائی کیا ہے. تو میں نے وہ امبالمنگ فلوئڈ کے بارے میں نے پڑھا. اس ایک عالم دین، ہم لوگ اپنی حیات میں جو اشیاء چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں اس طریقہ کار میں استعمال ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 3 قسم کے کیمیکل گردن سے انجیکٹ کر کے پاؤں کے ذریعے وہ فلوئڈ کے پریشر سے جسم کے سارے خون کو نکالا جاتا ہے اور اس میں 3 کیمیکل بھر دیے جاتے ہیں. اس میں ایک کیمیکل بخوبی جانتا ہوں جو
اپ ٹو 56% ہوتا ہے وہ ہے میتھنول. اور وہ میتھنول پیور الکوہل ہوتا ہے. تو جو طریقہ کار ہے میت میں خون کا نکالنا اور اس الکوہل کو بھرنا. اب میتھنول کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس ملک میں یہ وہی طریقہ ہے جو ایجپٹ میں ہوا کرتا تھا. جیسے ہم نے میوزیمز میں ممیز وغیرہ دیکھے ہیں، لیکن وہ اسپائسز اور دوسرے اشیاء سے اس باڈی کو محفوظ کیا جاتا تھا. یہ ایک لیٹسٹ طریقہ ہے. اس میتھنول کو جسم میں بھرنے سے باڈی دکھنے میں کچھ ٹائم تک تازی نظر آتی. اس کا استعمال اس کنٹری میں بڑی مقدار میں ماریوانا کو اس میں بھگا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ماریوانا کئی عرصے تک تازہ رہتا ہے. تو گویا ہم اپنے مومن کو اس کیمیکلز کو بھر کے جسم میں ایک مقام سے دوسرے مقام بھیج رہے ہیں. یہ کسی بھی زاویے سے نہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بتائی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی انتقال ہو تو رات کے اندھیرے میں تدفین کر دو. اگرچہ رات کے اندھیرے میں کر نہیں پائے اولین وقت فجر میں کر دو. وہ آئیں گے، یہ آئیں گے، اور یہاں سے وصیت تھی میت جانی ہے. کس کی وصیت بھائی؟ کون سی وصیت؟ جسم میں شراب بھر کے بھیجنے والی، الکوہل بھر کے بھیجنے والی. میت کو باضابطہ کاٹا جاتا ہے جگہ جگہ سے. ہم نے احادیث سے سنا ہے کہ غسل جب دیتے ہو اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کر محسوس کر لو کہ آپ کے برداشت کے قابل ہے، تو پھر اس میت کو غسل دینا. تو پھر کہاں سے اجازت ملتی ہے کہ آپ اس میت کو کاٹو؟ اور اس کا دردناک طریقہ اور ایک یہ ہے کہ یہ سارے جسم کو ننگا کر دیا جاتا ہے. یہ پروسیجر میں سارے جسم کو، چاہے وہ زنانی ہو یا مردانی، اس میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے. بڑی پیاری بات یاد آئی، وہ خبر کھدا رہے تھے پیٹرسن پہ، تو مسلمان صحابی تھے وہ انچارج اس کے. تو میں بولا بھائی یہ خبر کیسے کھد رہی؟ بولے شرعی اعتبار سے کھد رہی. شریعت اجازت ہی نہیں دی تھی خبر کھودنے کی دوبارہ. یہ کون سی اجازت لا لیا؟ یہ کون سا فتویٰ لا لیا؟ تو صرف اور صرف گھر والے اگرچہ کہتے ہیں، اسپاؤس یا اس کے قریبی بہن بھائی والدین، تبھی کھودی جا سکتی ہے قانونی طور پہ. شرعی اعتبار سے تو اجازت ہی نہیں خبر کو دوبارہ کھودنے کی. تو ہم لوگ جو طریقے اپنا رہے ہیں، ایک میت انتقال ہوا تھا تو ان کی اہلیہ اور والدہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اگرچہ میت نہیں بھیجیں گے تو ہم آپ کا نام لکھ کے خودکشی کر لیں گے. اب میں وہاں سے میں بولا بھائی اب یہ جہالیت میں تو میں اس میں شریک ہی نہیں ہوتا. اب جس اشخاص کو ان کی خواہشات پوری کرنی ہے کر لو، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوتا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم